بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت امت بہت سارے فتنوں میں گھری ہوئی ہے۔ قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر آئے دن نت نئے فتنے وجود میں آتے رہیں گے۔ ایسے فتنوں سے حفاظت کی، بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ موجودہ زمانے کا خصوصاً سوشل میڈیا پر ایک فتین ہے مرزا محمد علی، انجینئر محمد علی مرزا، کسی فتنے سے کم نہیں ہے۔ اس کی باتیں سن کر امت میں کیسے گمراہی پھیلتی ہے، اس سلسلے میں یہ ماہنامہ ہے اشرف الجرائد حیدرآباد سے نکلنے والا، اس کے مدیر ہیں شیخ طریقت حضرت مولانا محمد عبد القوی صاحب، ناظم اشرف العلوم حیدرآباد۔ حضرت بہت بڑی شخصیت ہیں۔ حضرت کا رسالہ ہے ماہنامہ اشرف الجرائد، ابھی ستمبر 2025 کا ہی یہ رسالہ ہے۔ حضرت نے ایک اہم بات کی طرف اس میں اشارہ فرمایا ہے، چنانچہ حضرت اس کے صفحہ نمبر 12 پر حضرت نے مضمون لکھا، ہدایت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس مضمون کے تحت حضرت نے مرزا محمد علی، انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں جو باتیں تحریر فرمائی ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ آپ حضرات پڑھیں، چنانچہ یہ دیکھیں۔ انجینئر علی مرزا کا فتنہ۔ جیسے انجینئر علی مرزا ہے، بڑی پگڑی، داڑھی مسنون، وضاقتہ، سب کچھ ایسا جس سے اس کا تدین و تقوی صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ باتیں ایسی کرتا ہے جس سے توحید و آخرت کا عقیدہ درست ہونا اور اس کا دین پسند ہونا ظاہر ہوتا ہے، اور آدمی اس سے متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ تو بہت دیندار اور علم والا آدمی ہے۔ لیکن انہی باتوں میں اللہ کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، مجتہدین و محدثین کے بارے میں جو غلاظت ملا دیتا ہے، اس کا سمجھنا عام آدمی کے لیے مشکل ہے۔ جھوٹ پر جھوٹ بول کر 100% علم میں خیانت کر کے وہ اپنے من کی گھڑی ہوئی باتیں پیش کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ روئے زمین پر دلیل سے بات کرنے والا ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ایسا 100% سچا اور برحق ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہی کر سکتا ہے، لیکن لاکھوں مسلمان اس کے ویورز اور فالوورز ہیں۔ یہ ایک ہی نہیں، ایسے بیسوں لوگ ہیں جو ٹرینڈ کر کے کام پر لگا دیے گئے ہیں، جو دین اسلام اور اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دینے کے در پہ ہیں۔ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو جو ان کے آقا ہیں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، دنیا لے لو اور دین بیچ دو۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ہندوستان میں، ہمارے شہروں میں، مہاراشٹر میں، کرناٹک میں، تلنگانہ میں، کم از کم پورے جنوب میں بکثرت آتا جاتا ہوں، ہر جگہ نظر آتا ہے کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد فکری گمراہی میں مبتلا ہو رہی ہے، اور جدید تعلیم یافتہ مسلمان سنیت کے مقابلے میں رفض و شیعت کو پسند کر رہے ہیں۔ ان کے قلوب کا میلان شیعت کی طرف ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے دل میں صحابہ کرام سے شکایت اور بغض ہے۔ حیدرآباد میں بھی ہمارے نوجوان علماء جو ختم نبوت کا اچھا کام کر رہے ہیں، مختلف پلیٹ فارم سے اپنے اپنے محلوں میں، بستیوں میں نوجوانوں میں محنت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسی محرم کے مہینے میں مجھے بتایا کہ ہمارے محلے میں ہماری مسجد کے جو بچے کل سنی تھے اب شیعت کا اسٹیٹس رکھے ہوئے ہیں، اور جب انہیں سمجھانے کی بات کرو تو صاف کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہم کو اندھیرے میں رکھا ہے، صحابہ ہی نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے، ہم نہیں مانتے ابو بکر عمر کو جو ہمارے نبی کے گھر والوں پر ظلم کیے ہیں، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زمین چھین لیے، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ڈھائے، اور اس قسم کے عقائد قلوب میں چھپائے ہوئے ہیں۔ شیعت ایسا فرقہ ہے کہ ان کے عقائد میں ایک عقیدہ ہے تقیہ، یعنی عقیدے کو چھپانا، اور اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو جتنے لوگ اندر سے شیعہ بن کر اپنے کو سنی بتا رہے ہوں گے سب ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ حضرت نے محمد علی مرزا کا ایک ایگزامپل دے کر دوسرے فتنوں کی طرف بھی رہنمائی فرمائی۔ بالخصوص انجینئر محمد علی مرزا کا جو فتنہ ہے وہ دیکھنے میں آدمی تقوی سے لبریز، سنت و شریعت کا پابند نظر آتا ہے، لیکن اپنی باتوں میں کس طرح کی باتیں ملا کر، گھولا کر امت کے نوجوانوں کو پلاتا جا رہا ہے، غلط نظریات و عقائد، جس سے اہل سنت الجماعت کا، شریعت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں گھر کرتی جا رہی ہیں۔ اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔